السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اور اگر تم لوگ نبی کی مدد نہیں کرو گے تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اس وقت جب ان کو کافروں نے نکالا، تو اس وقت وہ دوسروں میں سے دوسرا تھا، جبکہ وہ غار میں تھے اور ان کے ساتھی اور اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم مت کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی، وأیدہ بجنود لم تروہا، اور ایسے لشکر سے مدد فرمائی جس کو تم نہیں دیکھتے، اور وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے جملوں کو پست کر دیا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کا کلمہ ہی اصل میں بلند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 40 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو جنگ میں شرکت کرنے سے کترا رہے تھے، سستی کر رہے تھے، کاہلی کر رہے تھے، ان لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، ان لوگوں کو سرزنش کیا ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے، نصیحت کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نصرت و مدد کرنے کے بارے میں مختلف طریقے کی سوچ رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا نہیں چاہتے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے اوپر چلا جائے، اللہ کے دین کو سب سے پہلے اپنے اندر امپلیمنٹ کرنا، اور پھر بعد میں جا کر کے دوسرے لوگوں تک اس دین کو پہنچانا۔ اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد ہے، یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے۔ سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا چکے ہیں کہ یہ جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ان آیات میں ان لوگوں کو تنبیہ کیا گیا ہے جو لوگ اس سمے جنگ تبوک میں شرکت کرنے سے سستی کر گئے تھے، کاہلی کر گئے تھے، پیچھے ہٹ گئے تھے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس سے پہلے والی آیات میں، اس سے پہلے والی جو 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا کہ ایمان والو، تم لوگ اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکل رہے ہو؟ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو اللہ کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں، نبی کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا موقع دیتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر چلنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ ایسے لوگوں کو بدل دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ الا تنصروہ، اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے، اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے، یعنی جہاد میں نہیں شرکت کرو گے، دین کو سربلند کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھو گے، دین کے اوپر چلنے کی کوشش نہیں کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے نبی کی مدد کر دیا ہے۔ کب مدد کیا؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو ان کے گھر سے نکالا، مکہ سے نکالا۔ ثانی اثنین، اس وقت وہ 2 میں سے دوسرا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کافروں نے، مشرکوں نے یہ پلان کیا، یہ ارادہ کیا، یہ سازش کی کہ یا تو اس نبی کو قتل کر دینا ہے، یا اس کو یہاں سے نکال بحال کرنا ہے، یا اس کو قید کر کے رکھ دینا ہے۔ جب اس طرح کی میٹنگ ہوئی، سازش ہوئی، اور اس بات کے اوپر لوگ متفق ہو گئے کہ نبی کو قتل کر دینا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینے کے لیے نکل پڑے، ہجرت کر گئے۔ اور ہجرت کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو 3 دنوں تک لگاتار غار ثور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپے رہے اور ابو بکر چھپے رہے۔ کس غرض سے؟
کہ یہ جو لوگ جو پیچھا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ لوگ جو تعاقب کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہم لوگوں کو پکڑنے کے لیے، یہ لوگ واپس مکہ چلے جائیں اور اس کے بعد ہم لوگ پھر یہاں سے نکل کر کے مدینہ جائیں گے۔ تو اس سمے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فکر لگی ہوئی تھی، یہ خدشہ تھا کہ جو لوگ تلاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں غار ثور کے منہ تک آ جا رہے ہیں، اگر وہ جھانک کر کے دیکھ لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس کی پریشانی ان کے چہرے کے اوپر تھی، بہت پریشان تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی کو بھانپ لیا اور ان کو تسلی دیتے ہوئے، ان کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ابا بکرین ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما، ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ حالانکہ اللہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ساتھ کی بات ہے، اللہ اپنی مدد کے ساتھ ان کے ساتھ ہو۔ اس آدمی کے بارے میں، ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ دیکھیے اس بارے میں ایک حدیث ہے جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ، حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس وقت جب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے، کافروں کا ایک جھنڈ جو ہے ہم لوگوں کو تلاشتے ہوئے بالکل غار ثور کے منہ پر آ گیا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیر کی طرف دیکھ لیا تو ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا ابا بکرین ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما، تم ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو؟ مطلب یہ ہے کہ کیا ان کو کچھ تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ تو یہ بات تسلی کے لیے تھی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم آج نبی کی مدد نہیں کرو گے، نبی کے دین کی مدد نہیں کرو گے، نبی کے دین پر چلنے کی کوشش نہیں کرو گے، نبی کے حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، تو اس سے نبی کو اور اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کی مدد کر چکا ہے۔ کب مدد کیا؟ جب کافروں نے ان لوگوں کو نکالا، ثانی اثنین، تو دو میں سے نبی دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ غار ثور کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ، جبکہ نبی اپنے ساتھی ابو بکر کو کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ یہاں پر ایمان والوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چلنے کی بھرپور کوشش کرنے والے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، جو وقت پڑنے پر اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے تن من دھن کو لٹانے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف پہنچانے والا اس کو تکلیف پہنچانا چاہے، اگر کوئی نقصان پہنچانے والا اس کو نقصان پہنچانا چاہے، ہمیشہ اللہ اس کے سپورٹ میں، ہمیشہ اللہ اس کے سپورٹ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آج مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اور جس طرح سے مسلمان ہر اعتبار سے پس رہے ہیں اور جس طرح سے ذلیل و رسوا مسلمان ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی مدد نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ ہم ایمان والے بھی نہیں ہیں۔ اس کا دونوں مطلب ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ایمان والے سچی میں ایمان والے نہیں ہیں، چپکے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان سماج و معاشرے میں رہ رہے ہیں، بس کسی طرح سے مسلمان ہیں، بڑی مشکل سے مسلمان ہیں، اس لیے اللہ کی مدد بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایسی حالت میں جبکہ کوئی مددگار نہیں ہے اور دونوں کے دونوں غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، اپنے ساتھی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ لا تحزن، غم مت کیجیے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سکونت نازل فرمائی، ابو بکر کے اوپر بھی اور نبی کے اوپر بھی، کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، دل بالکل مطمئن رکھیے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لشکر سے مدد فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلَهُ وَأَيَّدَهُ، اللہ نے ان کی مدد فرمائی بِجُنُودٍ، ایسے لشکر سے لم تروها، جس کو دیکھ نہیں سکتے، تم دیکھ نہیں سکتے۔ کون سے لشکر سے؟ فرشتوں سے۔ سامعین کرام، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے بالکل سامنے آ گیا، بالکل سامنے آ گیا کہ اب پکڑ لے گا، گھوڑے پر سوار تھا اور انعام کی لالچ میں آیا تھا۔ جیسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھا،
اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا، اس کا اگلا پیر جو زمین میں دھنس گیا اور وہ گر پڑا. کئی بار اس نے کوشش کی اور بعد میں اس کو ناکام جانا پڑا. یہ کس کی مدد تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدد، ان کی مدد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ایسے لشکر سے کی جس کو تم دیکھ نہیں سکتے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے کلمے کو پست کر دیا، کافروں کے کلمے کو پست کر دیا. اور وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند رہنے والا ہے. یہاں پر حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر فرمایا ہے کہ کافروں کے کلمے سے مراد شرکیہ کلمے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کلمے ہیں. اور اللہ کے کلمے سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ. کوئی کچھ بھی کر لے، اللہ کا کلمہ کبھی بھی سربلندی سے نیچے آنے والا نہیں. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ جو پروپیگنڈے کرتے ہیں، یہ جو مختلف قسم کی باتیں بتلاتے ہیں، یا مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ورغلاتے ہیں، یا کہیں کہیں پر مسلمانوں کے خلاف جو جارحانہ اقدام کرتے ہیں، اس سے اسلام مٹنے والا نہیں ہے. آپ دنیا کا جو سروے ہے، آتھینٹک سروے، آپ اس میں پتہ کریں گے سب سے زیادہ اور سب سے تیزی میں پھیلنے والا دھرم اگر اس روئے زمین پر کوئی ہے تو صرف اسلام ہے. بس جس دھرم کو لوگ بڑا دھرم کہتے ہیں، عیسائی دھرم، جس کے بارے میں کہ بہت زیادہ تعداد ہے، اسلام کے مقابلے میں اس کا فیصد بھی انتہائی کم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ جو ہے وہی بلند ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اصل میں سر بلند ہونے والا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. اور یہ اسلام کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ واللہ عزیز حکیم. یہاں پر ایک بات اور سمجھا دیں کہ اصل میں اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے، اور جہاد اگر کوئی آدمی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کرتا ہے، وہی جہاد ہے. صحیح البخاری کتاب التوحید اور صحیح مسلم کتاب الامارہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی بہادری دکھلانے کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی اپنے قوم کی حمایت میں لڑتا ہے کہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا کیا ہوا؟ ایک آدمی بہادری کے لیے لڑ رہا ہے، وہ بھی جہادی کر رہا ہے. ایک آدمی اپنے قوم کے لیے لڑ رہا ہے، وہ بھی جہادی کر رہا ہے. ایک آدمی اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑ رہا ہے، وہ بھی جہاد کر رہا ہے. تو جہاد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا. جو آدمی اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، فہو فی سبیل اللہ، تو وہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. جو آدمی اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، تو اصل میں وہی جہاد ہے. اگر کوئی دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، وہ عمل نہیں ہے. اگر کوئی اپنے قوم کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، وہ بھی عمل نہیں ہے. عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے میں بھی غالب ہے، اپنے ایمان والے بندوں کی مدد کرنے میں بھی غالب ہے. اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے باب عالی پر جھک جائے اور اللہ کے کتاب مقدس سے لو لگا لے، اس کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے. اللہ عزیز کا مطلب یہی ہے، واللہ عزیز، اللہ غالب ہے. اور حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے کیونکہ اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.